وقال عز وجل في مقام آخر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صدر و تقدیم برادران اسلام، معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم سبھی جمعہ مبارک کی ایک نورانی بابرکت اور پیارے ساتھ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک اس پاکیزہ حاضری کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس پاکیزہ نشست کو ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. جماعت ثانی کا ماہ مکرم گزر رہا ہے اور جماعت ثانی 1440 ہجری جمعۃ المبارک کا یہ عظیم ببرکت دن جماعت ثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند گزارشات اس مختصر سی جلسے کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور آپ کی مبارک اور پیاری زندگی کے روشن پہلو کو اپنانے کے لیے چند گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر کے بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آپ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ سب سے پہلے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے، حضور پر ایمان لانے والے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان، جس پر قرآن کی بے شمار آیات گواہ ہے۔ قرآن اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن مقدس میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اور بطور خاص حضور کے یہ پیارے صحابی سفر میں، حضر میں، دن کو رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان، اپنا مال اور سب کچھ قربان کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اللہ کریم نے بے شمار قرآن کی آیات کا نزول کیا ہے۔ آپ وہ صحابی ہیں، آج لوگ حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی نازیبہ باتیں کہتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کے بارے میں گستاخانہ زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب، احترام، تعظیم اور تقریب کرتے ہیں کہ جس چیز کی بھی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہو گئی وہ چیز شان والی ہو گئی۔ حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نسبت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، حضور کا ادنا سے ادنا صحابی بھی اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور عظیم ہے کہ انسان زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، سارے نیک اعمال کرتا رہے، زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن حضور کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال، ولی حضور کے کسی ادنا سے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کے سارے صحابہ شان والے ہیں، اور کوئی ولی، قطب، غوث، ابدال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان زندگی بھر عبادات کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تو پھر وہ حضور کے ادنا سے صحابی کے مقام کو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ نمازوں سے نہیں ملا،
صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ وضو سے نہیں ملا ہے، صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ تلاوت قرآن سے نہیں ملا ہے، صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ عبادات اور اعمال کی وجہ سے نہیں ملا ہے، صحابی رسول کو جو مقام ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ صحابی رسول کو مقام جو ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، زیارت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ صحابی رسول کو یہ مقام ملا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ عبادات اور اعمال کی بنا پر صحابی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں صحابہ کرام کے اندر ایک حضور کے بڑے پیارے صحابی، حضور کے سچے عاشق، یار غار، یار مزار، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، اور آپ تمام صحابہ کرام کے اندر مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ آپ کا لقب ہے۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی ماہ مکرم کے اندر آپ کا یوم مثال ہے، 22 جمادی الثانی کو۔ آج کی گفتگو کے اندر ہم قرآن کی روشنی میں آپ کے مقام سے آگاہی حاصل کرتے ہیں کہ قرآن آپ کی عظمت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ رب کا قرآن اور رب کا کلام آپ کی عظمت و شان کی سردار میں بیان کر رہا ہے، اور جو بات قرآن میں آ جائے پھر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 40 میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا رہے تھے، صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جان اگر حضور کے نام پہ قربان ہو جائے تو یہ گاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ ڈھال بن کر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ جب غار میں پہنچے، وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے، جب غار میں پہنچے پہلے حضور سے صدیق اکبر غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کیا، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو سرکار کو تکلیف پہنچائے۔ جب غار میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا کہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، دشمن غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، صدیق اکبر پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کہیں دشمن سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے بارے میں غم نہیں تھا، اپنے بارے میں دشمن کا خوف نہیں تھا۔ اگر اپنے بارے میں غم اور خوف ہوتا تو سرکار کے ساتھ چل کر نہ آتے۔ پریشان ہے، غمگین ہے کہ سرکار کو تکلیف پہنچائیں گے یہ لوگ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈھارس بتاتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ،
ثانی اثنین ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا تم غمگین نہ ہو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچانے دے گا۔ پھر اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ غار کے دہانے پر کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن لیا۔ جب وہ لوگ غار کے دہانے پہ آئے دیکھا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندہ اگر اس غار میں داخل ہوتا تو ضرور انڈے بھی ٹوٹتے اور جالا بھی ختم ہو جاتا۔ یہ تو غار عرصہ دراز سے یہاں پر ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی حفاظت دشمنوں سے اس انداز میں کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اس یقول لصاحبہ، صاحب صحابی کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے، چونکہ آج ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں مقام صدیق اکبر کو دیکھنا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ہستی جو سچ کو لے کر آئی اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں دو شخصیات کا ذکر ہے، والذی جاء بالصدق، جو سچ کو لے کر آنے والے ہیں اور جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان دو شخصیات سے کون دو مراد ہیں؟ وہ صحیح فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ کو لے کر آنے والی ہے، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ حضور سچ کو لے کر اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، سچ کو لے کر اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ وجاء بالصدق وصدق بہ، سچ کو لے کر آنے والے حضور علیہ السلام ہیں اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو معراج کی رات واقعہ گینا میں ہے کہ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے آ کر اعلان کیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، وہاں سے واپس آیا تھوڑے سے حصے میں، جس کو علماء سمجھانے کے لیے بیان یہ کرتے ہیں اتنا تھوڑا وقت تھا کہ جب سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں، اتنا وقت لگا ہے، ابھی وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اتنے مختصر سے وقت میں حضور لامکان کی سیر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ جب سرکار نے اعلان کیا تو کافروں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل دوڑا ہوا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں فرش زمین سے عرش الا پہ لامکان پہ جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس آ گیا ہے، کیا تم مانتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صداقت کے شہنشاہ کس انداز میں تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی اور دعویٰ کرتا تو میں دلیل مانگتا کہ دلیل کیا ہے؟ اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے میں بغیر دلیل کے مانگتا ہوں کہ سرکار نے سچ فرمایا ہے۔